العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله، والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع، ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره مثل لولا زيد لكان كذا، ومثل ضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته ولعمرك لأفعلن كذا. طلبہ عزیز، سب سے پہلے آپ عبارت مقروءہ کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے مباحث کو ذکر کرتے ہیں. وقد یحذف المبتدا، اور کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے، جوازی طور پر. جیسے چاند دیکھنے والے یا چاند دیکھنے کے وقت آواز بلند کرنے والے کا کہنا چاند ہے قسم خدا کی. اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے خبر کو جوازی طور. والخبر جوازا، اس کا عطف وقد یحذف پر، مبتدا الخبر کا عطف مبتدا پر ہے، اور مبتدا پر جو حکم لگ رہا ہے وقد یحذف، اور مبتدا کو حذف کیا. ایسے ہی وقد یحذف الخبر جوازا، اور کبھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر. مثل خرجت فإذا السبع، سبع میں باہر نکلا تو اچانک درندہ موجود ہے. میں باہر نکلا تو اچانک درندہ موجود تھا. ووجوبا، اور خبر کو کبھی وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے اس صورت میں کہ التزام کیا گیا ہو، یعنی رکھ دیا گیا ہو اس کی جگہ میں اس کے علاوہ کو. فی ملتزم فی موضعی غیرہ، رکھ دیا گیا ہو اس کی جگہ میں اس کے علاوہ کو. مثل لولا زید، جیسے لولا زید لکان کذا، اگر زید نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. ومثل، اور جیسے ضربی زیدا قائما، میرا زید کو مارنا کھڑے ہونے کی حالت میں ہے. وکل رجل وضیعته، اور ہر آدمی اپنے جائیداد کے ساتھ ہے، اپنے پیشے کے ساتھ ہے. ولعمرک لأفعلن کذا، تیری زندگی کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. طلبہ عزیز، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ لفظ قد جب مضارع پر آتا ہے تو تقلیل کے معنی دیتا ہے، اور یہاں پر بھی قد یحذف غیر مضارع پر داخل ہے، یہاں پر بھی تقلیل کے معنی ہوں گے، یعنی کبھی کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے. بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قد جب فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ اصل حکم کے مخالف حکم ہوتا ہے. یعنی جو یہ کہا ہے کہ کبھی کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے، پتہ چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا حذف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برخلاف اصل کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ ہے کہ قد اگر فعل مضارع پر آئے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل حکم نہیں ہے، بلکہ خلاف اصل ہے. تو بہرحال مصنف یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی مبتدا کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے.
یعنی خلاف اصل طریقے پر مبتدا حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں قرینہ پایا جا رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جو مثال دی ہے مصنف نے، الہلال واللہ، کہ چاند دیکھنے میں لوگ بڑے انہماک اور جستجو کے ساتھ لگے ہوئے، سارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں اور سب کی نظریں مغرب کی سمت میں افق پر ٹکی ہوئی ہے اور اس کی تلاش میں ہے۔ اب اگر اس میں سے کسی کو اچانک چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی چاند دیکھتے ہیں، تو اچانک جس کو نظر آتا تھا وہ زور سے چلاتا ہے چاند چاند چاند، تو ایسے ہی کسی کو نظر آیا اور اس نے زور سے کہا الہلال واللہ، چاند ہے قسم بخدا، قسم بھی کھا رہا تھا کہ یقین دلانے کے لیے۔ کبھی ایسے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مذاق کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ چاند چاند نظر آ رہا، تو وہ قسم کھا رہا ہے اس لیے تاکہ اس کی بات کا یقین کیا جائے۔ بہرحال یہاں پر مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ الہلال واللہ، الہلال یہ خبر ہے، اس کا مبتدا ھذا یہ محذوف ہے کہ دیکھو یہ چاند ہے، مبتدا محذوف ہے۔ تو یہاں مبتدا کو حذف ہونے کا قرینہ حالیہ پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا چاند کی طرف دیکھنا اور اس کی طرف سروں کا اٹھنا اور نظروں کا اسی پر اس سمت میں جم جانا، یہ سارے خود چاند کی طرف اشارہ کرنے پر دلالت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ کی ضرورت نہیں ہوئی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک ہی سمت میں سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، کوئی اشارہ کرے گا تو ھذا اب بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرینہ پایا جا رہا ہے، تو یہ جوازی طور پر حذف کرنا۔ لہذا اگر کوئی کہہ دے ھذا الہلال واللہ تو کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن قرینہ پایا جا رہا ہے کہ سب کی نظر ادھر ہے، لہذا اس سے پہلے لفظوں کے اعتبار سے ھذا اسم اشاروں کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم اشارہ کا مقصد جو ہے کہ مخاطب کو مشار الیہ کی طرف متوجہ کرنا، اور وہ پہلے سے لوگ اسی کی طرف متوجہ ہیں، لہذا اس کو ھذا کے ذریعے مزید متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ اس مثال میں ہل الہلال واللہ، آخری میں قسم بھی ہے واللہ، یہ بھی اس لیے لے کر آئے کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ الہلال کے آخر میں وقف کی وجہ سے ساکن ہے، کیونکہ اس صورت میں الہلال کا مرفوع ہونا متعین نہ ہوگا۔ اگر صرف الہلال واللہ اگر قسم نہ لائیں اور الہلال کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقف کی حالت میں تو اس کا اعراب سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کا مرفوع ہونا متعین نہ ہوگا، بلکہ احتمال یہ ہے کہ کوئی اس کو فعل مقدر انظرو یا انظر یا ابصر کا منصوب پڑھ لے، انظروا الہلال، اور جب واللہ اس کے آخر میں ہے تو وقف نہ ہو سکے گا، تو واللہ جو قسم لے کر آئے ہیں اس لیے تاکہ وقف نہ ہو سکے اور اس کا مرفوع ہونا متعین ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھیے کہ اس مثال مذکور میں مبتدا ہی مقدر ہے نہ کہ خبر، اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی خبر اس کی محذوف ہے، الہلال ھذا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مبتدا ہی محذوف ہے، خبر اس کی الہلال ہے، یہ ھذا جو ہے مبتدا محذوف ہے، کیونکہ چاند دیکھنے والے کا مقصد ایک شے کو متعین کر کے اس پر ہلالیت کا، چاند ہونے کا حکم لگانا ہے، تاکہ اس کی طرح دوسرے حضرات بھی چاند دیکھ لیں، اور خبر مقدر ماننے کی صورت میں یہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہلال یہ خبر ہے اور مبتدا ہی محذوف ہے. کوئی یہ اشکال نہ کریں کہ الہلال یہ مبتدا ہے اور ھذا یہ خبر محذوف ہے. اور اس کی وجہ ہم نے بتا دی کہ یہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کو متعین کر پہ اس پر چاند کا حکم لگانا کہ سارے حضرات بھی اس کو دیکھ لیں. لیکن اگر کبھی ہم اس کو خبر محذوف مانیں گے تو اس صورت میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں والخبر جوازا. اس کا عطف جیسے کہ ہم نے ترجمے میں بتایا کہ الخبر کا عطف مبتدا پر ہے اور مبتدا یہ نائب فاعل ہے یحذف فعل مجہول کا. تو جو مبتدا پر جو حکم لگ رہا ہے خبر پر بھی وہی حکم لگے گا. یعنی یہاں پر بھی وہی ہوگا وقد یحذف الخبر جوازا. اور کبھی کبھی جوازی طور پر خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے بشرطے کہ اس کا قائم مقام موجود ہو. اس کا قائم مقام موجود نہ ہو، صرف قرینہ پایا جا رہا ہو، اس کا قائم مقام موجود نہ ہو. اگر اس کا قائم مقام موجود ہوگا تو اس صورت میں پھر خبر کو محذوف کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. وہ وجوباً سے مصنف اسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جوازی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو کبھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا قائم مقام کوئی اور چیز موجود نہ ہو. اس کی مثال دی خرجت فإذا السبع. یہاں السبع مبتدا ہے اور واقف موجود یا حاصل یہ اس کی خبر محذوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذا مفاجاتیہ ہے اور یہ پورے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اور جب ہم نے دیکھا کہ فإذا السبع ایک چیز مبتدا ہی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک قرینہ پایا جا رہا ہے کہ اس کی خبر محذوف ہے. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذا مفاجاتیہ یہ ظرف ہے، یعنی فإذا السبع خرجت فإذا السبع موجود. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موجود حاصل واقف یہ ان میں سے کوئی خبر اس کی محذوف ہے. اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر اذا مفاجاتیہ ہے. ایک تو ہم نے یہ بتایا کہ اذا مفاجاتیہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، پورا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پورا جملہ اسمیہ نہیں ہے، ایک ہی چیز پائی جا رہی، لہذا ہم نے مان لیا کہ خبر یہاں پر محذوف ہے. دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اذا مفاجاتیہ ہے اور وہ ظرف ہے. اذا کیا ہے؟ ظرف ہے اور وہ افعال عامہ وجود، حصول، کون، ثبوت وغیرہ میں سے کسی پر دلالت کرتا ہے. اذا مفاجاتیہ ظرف ہے اور وہ افعال عامہ میں سے کسی پر دلالت کرتا ہے. افعال عامہ ان افعال کو کہتے ہیں وجود، حصول، کون، ثبوت، یہ افعال عامہ کہلاتے ہیں. تو ان میں سے کسی پر دلالت کرتا ہے. لہذا اگر یہ افعال موجود نہ ہوں تب بھی وہاں پر یہ چیزیں، یہ افعال وہاں پر مانے جائیں گے اذا مفاجات کی وجہ سے. لہذا خرجت فإذا السبع واقف حاصل موجود کوئی بھی آپ خبر مان سکتے ہیں. آگے مصنف نے وہ وجوباً یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی خبر کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا قائم مقام موجود ہو. اور یہ کتنی جگہوں پر ہوتا ہے؟ وہ 4 جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے. امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. ایک مرتبہ ہم پھر عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ اور کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر، جوازی طور پر. فقول المستحل جیسے کہ چاند دیکھنے والے یا چاند دیکھنے کے وقت آواز بلند کرنے والے کا کہنا الہلال واللہ چاند ہے خدا کی قسم. اور والخبر جوازن اور کبھی خبر کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے.
جوازی طور پر، جیسے خرجت فإذا السبع، میں باہر نکلا تو اچانک درندہ موجود تھا یا درندہ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.